تو سر ابھی آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی الہامی ہدایت، کہ آسمان کے راستوں کے علم کے حوالے سے جب ہم اس کال کو دیکھیں گے تو اس کا تعلق الہامی ہدایت سے ہوگا. سر ہم الہامی ہدایت کو جب دیکھتے ہیں کہ الہامی ہدایت یعنی جو ہے، کیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو اگر بیان کرنا چاہیں ہماری آسانی کے لیے کہ الہامی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک جبلی ہدایت ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے دودھ کیسے پینا ہے، ہتھوں گرنے سے کیسے روکنا ہے، بھوک میں کیسے رونا ہے. یہ جبلی ہدایت ہے جو تمام جانوروں میں ہے کہ بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، پھر بچوں کو آپ نے پالنا کیسے. یہ جبلی ہدایت بھی الہامی ہدایت نہیں ہے، یہ جبلی ہدایت ہے. اور دوسری ہدایت ہے جو آپ کی دماغ کی محتاج ہے، یعنی کہ جس کو نور عقل والی ہدایت، کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسانی معاشرہ جانتا ہے چوری بری بات ہے، بائی ڈیفالٹ جانتا ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، بائی ڈیفالٹ جانتا ہے کہ جسٹس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں غیر مسلم معاشروں نے تاریخ میں بھی اور حال میں بھی سوشل جسٹس سسٹم قائم کیے ہوئے کسی الہامی ہدایت کے بغیر. میرا مقصد یہ ہے کہ جو عقلی ہدایت ہے وہ صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے پیوٹریفائڈ گوشت نہیں کھانا. وہ یہ نہیں بتائے گی کہ آپ نے خنزیر نہیں کھانا. وہ یہ بتائے گی کہ آپ نے ایڈکشن نہیں کرنی. لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر تھوڑی سی پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا تو کہے گا پھر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. الہامی ہدایت جو ہے وہ آپ کو صفائی کے بارے میں نہیں بلکہ طہارت کے بارے میں بتائے گی کہ صفائی اور چیز ہے، طہارت اور چیز ہے. انسان نے جو معاشرے اپنے نور عقل سے قائم کیے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ نے اس کو ہدایت عقل والی بھی ہدایت دی ہے. اس کا بھی تعلق صرف اسی دنیا کے ساتھ ہے کہ وہ معاشرہ آپ ایک ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں آپ جب تک انسان مرتا نہیں خوشحال رہے گا. لیکن مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ آپ کسی گورنمنٹ نے نہیں بتانا، کسی ویلفیئر اسٹیٹ نے نہیں آپ کو بتانا کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، یا آپ کے یہ جو یہاں پر اعمال جو تنہائی کے اعمال وہ کیا کرتے ہیں. جرم اور گناہ میں جو فرق ہے وہ کچھ سسٹم نہیں بتایا گا. یعنی کہ آپ کے پاس نور عقل والی جو فیکلٹی ہے وہ آپ کو جرم اور گناہ میں فرق نہیں بتائے گا. الہامی ہدایت بتائے گی کہ عین ممکن ہے کہ ایک چیز جرم نہ ہو لیکن گناہ ہو. اگر آپ شکاگو میں ہیں تو گیمبلنگ جرم نہیں ہے، وومنائزنگ جرم نہیں ہے وہاں کے. لیکن جس کے بعد الہامی ہدایت ہوگی اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں سن ہیں. تو وہ سن میں اور کرائم میں فرق اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کے بعد عقل کی ہدایت میں اور اس کے بعد الہامی ہدایت میں کیا فرق ہے، کیونکہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. باطن تک جو اپروچ ہے وہ آپ بغیر انبیاء کی وساطت سے نہیں حاصل کر سکتے. چونکہ دین کا جو ہے نا پیغام جو ہے وہ اصل میں باطن سے ہی آیا ہے. کشف المحجوب میں ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی آپ نے. ویسے باتیں ساری ماشاءاللہ خوبصورت ہے، جو بات سمجھ آتی وہ انسان سمجھتا ہے بڑی خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے اپنی امت کے ساتھ باطنی جہت سے مخاطب ہوتا ہے. اب یہ اگر اس جملے کو سمجھ لیا جائے تو ہمارا بہت سا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نبی کی ذات محض ریفارمر نہیں ہے، محض معلومات دینے کا ذریعہ نہیں، بلکہ وہ اس کا تعلق اپنی امتیوں کے ساتھ باطنی جہت کے ساتھ ہے. کہ جس امتی نے جہاں جہاں کلمہ پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، نبی کی ذات مطلع ہے اس سے، چونکہ وہ ایک باطنی ربط ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی جب نام پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو آنکھیں نمالود ہو جاتی ہیں. تو یہ محض ڈیٹا نہیں ہے، یہ محض پاس ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک باطنی تعلق ہے، روح کا تعلق ہے، جس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ یا اس فزیکل گیجٹس یا ڈیٹا کے ساتھ ہرگز نہیں ہے.
سر آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ خیال اور اس میں وضاحت پیدا کر دی کہ جو جبلی ہدایت ہے اس سے چاہے معاشرہ چل جائے گا لیکن انسان خدا سے متعلق ہونے کے لیے ہمیشہ الہامی ہدایت کا جی ماں بعد نہیں چلے گا، محتاج رہے گا، اس کی روح کا نظام نہیں چلے گا.